ناظرین، خودکشی سے متعلق، خودکشی کی کوشش اور اس طرح کی باتیں کرنے سے متعلق ایک اہم ترین سوال ہے، ہم اس کو شامل کریں۔ مسلم معاشرے میں خودکشی کا رجحان بڑھ رہا ہے، نہ بھی کرتے ہوں بار بار دھمکی دینا، تیل ڈال لینا، یہ ایسی بات ہے اس کی وجہ سے لوگ ہیبت زدہ ہیں۔ جی ہاں، اصل میں یہ خودکشی کرنے والے خودکشی حالات سے تنگ ہو کر کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی شوہر مثلا بیوی اگر ہے، شوہر کا ظلم بڑھ گیا، ساس کا ظلم بڑھ گیا، یا یہ کہ کسی اور طرف سے اس پر دباؤ پڑ رہا ہے، تو یہ مسلسل جو تکلیفیں ہو رہی ہے، یہ تکلیفوں سے کب تک ہم اپنے آپ کو وابستہ رکھیں، کیسے سہتے رہیں، برداشت کرتے رہیں۔ بس ایک ہی مرتبہ تکلیف ہوگی، ہم خودکشی کر لیں گے، کیروسین ڈال لیں گے، یا یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، جس طرح سے بھی کر لیں گے، ایک بار تکلیف ہوگی، بس اس کے بعد سکون مل جائے گا۔ یہ تصور میں شیطان خودکشی کی طرف ان کو لے جاتا ہے۔ لیکن ان بہنوں سے بھی ہم کہنا چاہیں گے جو دنیا کی مصیبتوں سے یا کسی کے ظلم و زیادتی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے خودکشی کا سنگین اقدام کر رہی ہیں، بہنوں اس اقدام کے بعد اب آپ کو ہم سمجھتی ہیں کہ راحت ملے گی، یقین جانیے گا اس کے بعد راحت نہیں ملے گی، بلکہ مسلسل اسی تکلیف میں آپ کو ہمیشہ مبتلا رکھا جائے گا۔ نبیوں کے سردار حبیب کردگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری شریف میں بھی حدیث مبارک ہے اور دیگر کتب صحاح و سنن میں اور جامع ترمذی میں حدیث مبارک ہے کہ جو کوئی بندہ کسی بھی آلے کے ذریعے سے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالے، اگر وہ آگ میں اپنے آپ کو جلا کے ہلاک کرے، یا پہاڑ پر سے گرا کے ہلاک کرے، یا کوئی زہر پی کے ہلاک کرے، یا کوئی بھی آلہ جارحہ سے جس سے کہ انسان کی موت واقع ہوتی ہے اس کے استعمال سے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قسم کا اس پر عذاب نازل فرمائے گا۔ اگر چھرا گھونپ کے اپنے آپ کو مار ڈالا تو وہ اس کے ہاتھ میں چھرا دیا جائے گا، بار بار وہ گھونپتا رہے گا اپنے پیٹ میں، پھر اس کی موت واقع ہوگی، پھر زندگی ملے گی، پھر اسی طرح سے اپنے آپ کو مارتا رہے گا، مرتا رہے گا، پھر زندگی لوٹائی جائے گی، پھر مارتا رہے گا، مرتا رہے گا، یہ سلسلہ چلے گا۔ اسی طرح سے کوئی جلا کر اگر اپنے آپ کو ہلاک کر لیا تو اب اس کے بعد مرنے کے بعد اس کو راحت نہیں ملے گی، ابدی سکون نہیں ملے گا، بلکہ مسلسل یہی اس کے ساتھ معاملہ ہوگا، پھر جلاتا رہے گا، مر جائے گا، پھر اس کے اندر روح ڈال دی جائے گی، زندگی ملے گی، پھر جلاتا رہے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی پہاڑ پر سے گرا کر یا سولی پر اپنے آپ کو لٹکا کر ہلاک کر لے تو یہی عمل وہ مسلسل کرتا رہے گا، اتنی سخت ترین سزا اس کی مقرر فرما دی گئی ہے۔ اور اگر خودکشی کو کوئی جائز سمجھ کے کرتا ہے تو پھر وہ مسلمان ہی نہیں رہتا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ابدی جہنمی ہوتا ہے، ہمیشہ کے عذاب میں مبتلا ہوتا ہے، قہر قہار میں گرفتار رہتا ہے۔ اگر ناجائز سمجھتے ہوئے، بہت ہی غلط عمل سمجھتے ہوئے اگر کر لیتا ہے تو اس کی یہ سزا ہے کہ مسلسل وہی عذاب اس پر ہوتا رہتا ہے جس سے اس نے اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتار لیا ہے۔ تو لہٰذا کبھی بھی اس طرح کا اقدام ہرگز نہ کریں۔ اس سے سمجھتے ہیں کہ دنیا کا تھوڑا سا جو ہم پر ٹینشن ہے، دباؤ ہے، یہ ختم ہوگا، یہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ وہاں کا جو مسلسل عذاب ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب افراد کو اس طرح کی بدترین اقدام سے محفوظ رکھے اور ظالموں کو ظلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے کی توفیق دے اور مظلوموں کو ظلم کا نشانہ بننے سے بچائے پروردگار۔ آمین۔